أهلا رمضان. بابو من اقسم علی اخیہ، جس کسی نے اپنے بھائی پر یہ قسم ڈالی لیفطر فی التطوع، کہ وہ افطار کر دے نفلی روزہ. آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نفلی روزہ رکھ کے چل پڑے ہیں، اور وہاں جا کے اس نے آپ کے لیے تکلف کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزہ کھول دیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ کھول دیں. وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ، اور اگر وہ اس کی بات مان لیتا ہے اپنے میزبان کی تو اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے اگر وہ روزہ نفلی ہے. عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، مواخات کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان. فزار سلمان ابا الدرداء، تو سلمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ملنے، زیارت کرنے ابو الدرداء کی. فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ ام درداء تو انتہائی ایک بکھری ہوئی پراگندہ حالت میں ہے. فقال لہا، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ام درداء سے کہا ما شأنک، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ قالت، وہ بولیں اخوک ابو الدرداء، تمہارے بھائی ابو درداء کو لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، ان کو دنیا میں دنیا کی کوئی حاجت باقی ہی نہیں رہی. فجاء ابو الدرداء، تو ابو درداء آئے. فصنع لہ طعاما، تو سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار ہوا ان کے گھر میں. تو فقال لہ، سلمان نے ابو درداء سے کہا کل، تم بھی کھاؤ. قال فإنی صائم، ابو درداء نے کہا میرا تو روزہ ہے. قال، سلمان نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فأکلا، پھر انہوں نے کھا لیا، ابو درداء نے کھا لیا. فلما کان اللیل، پھر جب ہوئی رات. ذہب ابو الدرداء یقوم، تو ابو درداء کھڑے ہو گئے قیام کے لیے، قیام اللیل کے لیے. قال، سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ نم، سو جاؤ. فنام، تو وہ سو گئے. ثم ذہب یقوم، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے قیام کے لیے. فقال نم، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا سو جاؤ. فلما کان من آخر اللیل، پھر جب رات کا آخری حصہ آیا. قال سلمان، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا قم الآن، اب اٹھو. فصلیا، پھر دونوں نے قیام کیا، دونوں نے نماز پڑھی. فقال لہ سلمان، پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پہ حق ہے. ولنفسک علیک حقا، اور تیری جان کا تجھ پہ حق ہے. ولأہلک علیک حقا، اور تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے. فآتی کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فذکر ذلک لہ، تو یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. تو یہاں پر یہ حدیث تو اس لحاظ سے آئی ہے کہ نفلی روزوں میں اگر کسی ضرورت کے پیش نظر روزہ توڑ دیا جائے تو کیا اس کی قضا ہوگی؟ تو امام بخاری کا رجحان تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سبب کی وجہ سے روزہ توڑا جائے تو اس کی قضا نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے روزہ چھوڑ دینے کے متعلق قسم دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے روایت، اس میں قسم کا لفظ نہیں ہے، لیکن ترجمۃ الباب میں جو امام بخاری نے من اقسم علی اخیہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ یہ سنن البیہقی کی یہ جو حدیث ہے اس سے لیے گئے ہیں. اللہ عالم. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی بیہقی کی ہی روایت ہے، کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے اور جب کھانا سامنے رکھ دیا گیا تو ایک آدمی نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور بڑے تکلف سے کام لیا ہے، اپنا روزہ افطار کر دو، اور اگر چاہو تو بعد میں اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لو، اگر چاہو تو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کی قضا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل ہمیں بہت زیادہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزوں کا لالچ ہوتا ہے، تو ان کو بعض اوقات ہم فوراً رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کوئی ہمیں عید کے لیے کوئی بلا رہا ہوتا ہے، کسی کو ہم کسی کے گھر عید ملنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی صلہ رحمی کے کچھ اوکیزنز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بعض اوقات ہم اکیلے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے روزے دار ہوتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی کے جو اصول ہیں نا ان کے خلاف جاتی ہے بات۔ آپ پورے مہینے میں اسپین کر کے 6 روزے رکھ لیں، اور آپ اگر بالفرض رکھا ہے اور وہ نفلی روزہ ہے، اور اگر کسی نے بہت تکلف کیا ہوا ہے تو باقاعدہ میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے اگر کوئی روزہ رکھ کے اس کے گھر چلا جائے، تو یا تو پھر بتا کے جائیں ان کو، اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، اس سے بھی کوفتی ہوتی ہے انسان کو کہ اچھا اگر ہمارے گھر آ ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھانا، یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ ہم اس طرح چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دل آزاری کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نفلی روزہ جو ہے وہ کسی وجہ سے توڑتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو آپ پر اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں ادا کرنا تو آپ کر لیں، لیکن بوجھ نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے یوں ہی توڑ دیا، نہ کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی فٹیگ آئی ہے، نہ کسی نے انسسٹ کیا ہے، بس یوں ہی کہ رکھا تھا تو چلو توڑ ہی دیتی ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس کی قضا دے۔